حشر کے میدان میں بھی مہمانداری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، معجزہ شق القمر سورج کا آنا گھوم کر، اختیار مصطفیٰ ہے اے قلم منظوم کر، جلد اول صفحہ 29 کھولو بخاری چوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ، عبادتوں کی طرح میں ہر کام کرتا ہوں، عبادتوں کی طرح میں ہر کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں السلام علیکم۔ حضرات، اگر کھل کر سلام کا جواب آ جاتا تو ابھی سے محفل میں انقلاب آ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ آج کی شب ہم اور آپ آقا حسین کی یاد میں بیٹھے ہیں۔ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی باعث برکت ہے، باعث ثواب ہے، ورنہ راتیں تو بہت آتی ہیں، ہر رات ہم آرام سے اپنے نرم نرم بستر پہ سوتے رہتے ہیں، مگر وہ رات بہت ہی بابرکت والی رات ہوا کرتی ہے جس رات میں ہم اللہ و رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ یقیناً آج کی شب ہمارے لیے، آپ کے لیے بہت ہی مسرت والی رات ہے۔ اس لیے مسرت والی رات ہے کہ آج کی شب ہم اور آپ آقا حسین کے ذکر کو سنیں گے بھی، سنائیں گے بھی انشاءاللہ العزیز۔ اس وقت ممبر شریف پہ آپ دیکھ رہے ہیں صدر اجلاس منبع اخلاص حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری شمشاد رضا صاحب قبلہ، جو آپ کے خطیب و امام ہیں۔ دوسری جانب شاعر ہر دل عزیز، شہرت یافتہ ثناخوان مصطفیٰ جناب عظمت رضا اسماعیلی صاحب قبلہ بھی رونق اسٹیج ہے۔ میں آپ کو ایک خوشخبری سنا دوں، آج کی شب اس عظیم الشان فقید المثال اجلاس میں خصوصی خطاب فرمانے والے خطیب اعظم ہندوستان، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری محمد جمیل اختر رضوی القادری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی والنورانی، صدر المدرسین مدرسہ الجامعۃ البرکاتیہ رضویہ ہیں۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہم اور آپ حضرت کا خطاب سماعت کریں گے۔ میں آپ کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستہ کیسے، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستہ کیسے، رلاؤں تو بغاوت ہے، ہنساؤں تو بغاوت ہے۔ حضرات محترم، کافی دیر سے یہ محفل چل رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک قطعہ پڑھتا ہوں اور آپ کی سماعتوں کے معیار کو جانچنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ دیکھیے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کم ہیں، ہے نا؟ جہاں پر کم ہوتے ہیں وہیں پر دم ہوتے ہیں، ہے نا؟ کربلا کی تاریخ کو پڑھ لیجئے، کربلا کے میدان میں بھی ایک طرف 22,000 کے لشکر تھے اور ایک طرف صرف 72 لوگ تھے، ہے کہ نہیں؟ مگر الحمدللہ ثم الحمدللہ 22,000 والے پیچھے ہو کے بھاگنے پر مجبور ہو گئے، مگر 72 والوں کی جیت ہوئی، اور الحمدللہ آج ہم کم ہیں مگر حسینی دمخم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ وہ تو عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں۔ کہتے سبحان اللہ، آواز محبت بلند ہونی چاہیے۔ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا، ذرا تم قدم بڑھاؤ ذرا میں قدم بڑھاؤں، ہے کہ نہیں؟ میں ہی صرف اپنے خون پسینے کو بہاتا رہوں، آپ اگر خاموشی کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر یہ گاڑی نہیں چل سکتی، ہے کہ نہیں؟ وہ تو عظمت کردار کے ڈھب ہوتے ہیں۔ ارے جنگ کے فیصلے تلوار سے کب ہوتے ہیں؟
اہل حق ہو تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں۔ آقا حسین کی محفل میں بیٹھے ہیں اور ہم دل سے بیٹھے ہیں، یقیناً آقا حسین کی نظر عنایت پڑ گئی تو بگڑا مقدر سنور جائے، ہے کہ نہیں؟ بگڑا مقدر سنور جائے گا۔ حضرات محترم، بڑی اچھی آپ کی سماعت ہے، میں 2-3 قطعات لگاتار آپ کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ آپ کا موڈ بن جائے، سننے سنانے کا ایک ماحول بن جائے اور ایک جلسہ کی جو روایات ہوتی ہے وہ قائم ہو جائے، تو انشاءاللہ العزیز ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے عظیم سخنور، مشہور و معروف سخنور کو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، ہے کہ نہیں؟ تھوڑا تھوڑا دھیرے دھیرے آپ اپنے آواز کے وولیوم کو بڑھاتے رہیے تاکہ یہ محفل کا حسن نکھرتا چلا جائے، ہے کہ نہیں؟ میں ایک قطعہ پڑھتا ہوں کہ راجا کے پاس اور نہ پرجا کے پاس ہے نا؟ اگر میں حقیقت کہہ رہا ہوں تو آپ حضرات کی آواز محبت بلند ہونی چاہیے۔ راجا کے پاس اور نہ پرجا کے پاس ہے، سرمایہ حیات تو آقا کے راجا کے پاس اور نہ پرجا کے پاس ہے، سرمایہ حیات تو آقا کے پاس ہے۔ ارے آپس میں بات کرتی تھی مکہ کی عورتیں، رحمت تو دو جہاں کی حلیمہ کے پاس ہے۔ آپس میں بات کرتی تھی مکہ کی عورتیں، رحمت تو دو جہاں کی حلیمہ کے پاس ہے۔ آپس میں بات کرتی تھی مکہ کی عورتیں، رحمت تو دو جہاں کی حلیمہ کے پاس ہے۔ حضرات محترم، یقیناً آپ کی سماعتوں کا معیار بلند ہو رہا ہے اور یقیناً جلسوں اور کانفرنسوں میں جب انسان بیٹھے تو دم خم کے ساتھ بیٹھے، ہے کہ نہیں؟ ایسا بیٹھے کہ لگنا چاہیے کہ ہم نبی کے عشق میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم حسین کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم حسین کے محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں تو اس وقت یہی کہنا چاہوں گا کہ نبی کے چاہنے والے ہیں جتنے تن کے بیٹھے ہیں، ہے نا؟ نبی کے چاہنے والے ہیں جتنے تن کے بیٹھے ہیں، جو دھوکے سے چلے آئے ہیں وہ بے من کے بیٹھے، ہے نا؟ نبی کے چاہنے والے ہیں جتنے تن کے بیٹھے ہیں، یا یہاں پر یوں کہہ لیں کہ حسین کے چاہنے والے ہیں جتنے تن کے بیٹھے ہیں، جو دھوکے سے چلے آئے ہیں وہ بے من کے بیٹھے ہیں۔ ارے جتنے براتی ہیں انہیں کہو جلدی چلے آئے، آج علماء کرام دولہا بن کے بیٹھے، ہے کہ نہیں؟ جتنے براتی ہیں انہیں کہو جلدی چلے آئے، آج علماء کرام دولہا بن کے بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک سے بڑھ کر ایک شعر سنایا جائے گا۔ میں ایک نعرہ لگاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ سننے کے موڈ میں ہیں یا نہیں، کس قدر آپ عظمت رضا اسماعیلی کو آپ سماعت کرنا چاہتے ہیں۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر حسین، ذکر حسین، شہدائے کربلا کانفرنس، شہدائے کربلا کانفرنس، علماء اہل سنت، تہذیب و فکر و فن سے جریدہ چمک اٹھا، تہذیب و فکر و فن سے جریدہ چمک اٹھا، انوار تیغیت سے قصیدہ چمک اٹھا، تیغ علی سرکار جب سے آئے سرکاہی شریف تو ہم سنیوں کا عقیدہ چمک اٹھا، تیغ علی سرکار جب سے آئے سرکاہی شریف تو ہم سنیوں کا عقیدہ چمک اٹھا۔ حضرات محترم، اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ شاعر باوقار اندلیب گلشن مدینہ جناب عظمت رضا اسماعیلی کو آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ آپ تیار ہیں سننے کے لیے؟ یہ تو بہت دیر سے تیار بیٹھے ہیں، تقریباً 2 گھنٹے سے، گاؤں کے لوگ ہی تیار نہیں ہیں تو میں کیا کروں، مگر الحمدللہ جتنے لوگ تیار ہیں میں تمام کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ جتنے لوگ تیار ہیں، اگر یہی لوگ ساتھ دے دیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ محفل کامیاب ہے نا؟
یہ محفل کامیاب ہے۔ ویسے بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہم نام و نمود کے لیے نہیں کرتے، بلکہ کام تو ہم کرتے ہیں اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے یہ اللہ رب العزت پر چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا؟ رب تبارک و تعالیٰ بہتر انتظام فرمانے والا ہے۔ انشاءاللہ العزیز یہ آقا حسین کی محفل ہے۔ کون ہے آقا حسین؟ جن کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ آیا نہ کوئی حرف الف لام بچ گیا، اللہ کے رسول کا پیغام بچ گیا۔ ارے نیزے سے کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا، سر کٹ گیا تو کیا ہوا، اسلام بچ گیا۔ نیزے سے کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا، سر کٹ گیا تو کیا ہوا، اسلام بچ گیا۔ نیزے سے کہہ رہا تھا یہی سر حسین کا، سر کٹ گیا تو کیا ہوا، اسلام بچ گیا۔ چلیے ایک نعرہ لگائیے، ایک چھوٹا سا نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ شاعر اسلام جناب عظمت رضا اسماعیلی اس قطعے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ نبی کی نعت سنائیں گے چلے جائیں گے، اشک آنکھوں سے بہائیں گے چلے جائیں گے، ہم تو تیار ہی بیٹھے ہیں شہادت کے لیے، ارے کربلا والے بلائیں گے چلے جائیں گے۔